بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں وبا کی طرح پھیلتا مرض شوگر یعنی کہ ڈائبٹیز، اور آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا سر؟ ڈائبٹیز کیا ہے اور اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر آج کل بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے، اور یہ بہت صدیوں پرانا مرض ہے۔ صدیوں پہلے ڈائگنوز ہوا، پیشاب کے اوپر چیونٹیاں آنے سے اسے ڈائگنوز کیا گیا کہ پیشاب میں شکر نکل رہی ہے، اور سیفون یعنی بہتا ہوا دھارا یعنی پیشاب کے ذریعے زیادہ پیشاب آنا اور پیشاب میں شوگر کا نکلنا، یہاں سے اس مرض کی تشخیص ہوئی۔ اور پھر اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی اور پتہ چلا کہ اس کی ٹائپس ہیں، اس کی اقسام ہیں، ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں، اور ڈائبٹیز میلائٹس اور انسپیڈس الگ الگ ہیں۔ مطلب اس پہ پھر کافی کام ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میٹابولک ڈس آرڈر بڑھتے جا رہے ہیں۔ میٹابولک ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس سے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء کا کام کرنے کا توازن بگڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ میٹابولک ڈیزیز میں ہی ڈائبٹیز بھی ایک اہم مرض ہے۔ عدم توازن زندگی کا، بے وقت کھانا، اور تقریباً 16 گھنٹے کی جو فاسٹنگ کا لائف سٹائل ہے، مطلب رات کا کھانا کھایا پھر اگلی دوپہر کو کھانا کھایا، یہ لائف سٹائل بڑا ماڈریٹ ہو گیا، اور یہ بڑی غلط ماڈریشن ہے، اور اسی نے شوگر کو زیادہ رجحان دیا ہوا ہے۔ دفتر میں کام کرنے والے لوگ صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں، شام کو گھر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مائیں دوپہر کا کھانا بچے اور خامد گھر نہ ہونے کی وجہ سے سکپ کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو لمبا وقت بھوکے رہنا ہے، یہ ڈائبٹیز کا ایک بڑا سبب بن چکا ہے۔ مجھ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن میں اپنے موقف کو پراپرلی بیان بھی کرتا ہوں اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ اس پہ میری پریزنٹیشنیں بھی ہیں، انشاءاللہ کسی سیمینار میں اس پہ لیکچر ہوا تو وہ بھی میں اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرواؤں گا اب انشاءاللہ۔ ڈائبٹیز بیسیکلی انسولین کی پیداوار میں کمی ٹائپ 2 ہے، اور انسولین کا پیدا نہ ہونا ٹائپ 1 ہے۔ پیدائشی طور پہ وراثت میں کسی بیماری کی وجہ سے، کانجینیٹل ڈس آرڈر میں، جینیٹک ڈس آرڈر میں، کسی وجہ سے اگر کسی بچے میں پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ اس کی شوگر ہائی رہ رہی ہے اور اس میں انسولین نہیں بن رہی، تو یہ ٹائپ 1 ہے۔ ٹائپ 2 میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ گریجول انسولین کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور یہ کامن ہے، ہم میں زیادہ تر پیشنٹس اسی کے ہی ہیں۔ تو ٹائپ 2 میں انسولین کی پیداوار کیوں کم ہو جاتی ہے؟ انسولین پینکریاز کے اندر، معدے کے پیچھے ایک انٹینا نما آرگن ہے پینکریاز، جسے لبلبا کہتے ہیں۔ اس میں دو حصے ہیں، اس کا ایکسوکرائن گلینڈولر پارٹ اور اینڈوکرائن گلینڈولر پارٹ۔ اینڈوکرائن گلینڈ مطلب وہ گلینڈز، وہ جو اینڈوکرائن گلینڈز ہیں جو اپنی ہارمونز، اپنی سکریشن، اپنی رطوبت ڈائریکٹ خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ ان پیچز کو پینکریاز کے اندر جو اس طرح کے ٹیشوز کا پارٹ ہے اسے کہتے ہیں آئٹس آف لنگرہینز۔ لنگرہینز نے اسے دیکھا، پہلی دفعہ دریافت کیا، اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس میں 3 طرح کے سیل ہوتے ہیں آئٹس آف لنگرہینز میں، الفا، بیٹا اور ڈیلٹا۔ الفا سیل جو ہیں وہ بناتے ہیں ایک ہارمون گلوکاگون، بیٹا سیل انسولین بناتے ہیں، اور جو ڈیلٹا سیل ہیں سومیٹوسٹیٹن ایک ہارمون بناتے ہیں۔ اب یہ تینوں ہارمون اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جو گلوکاگون ہے اور انسولین ہے، یہ ایک دوسرے کے انہیبیٹر ہیں، ایک دوسرے کے سٹیمولنٹ نہیں ہیں۔ یعنی ایک ہارمون زیادہ پیدا ہوتا ہے تو دوسرے کی پروڈکشن کی ویلیو کم کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا دباؤ آتا ہے۔ سمیٹوسٹیٹن جو ہے وہ ان دونوں کو متوازن کام کرنے کے لیے ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب انسولین تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو اور اس کو محفوظ کرنا ہو۔ دوسرے نمبر پہ انسولین تب پیدا ہوتی ہے یا کام کرتی ہے جب انسولین خلیے کے اندر جذب ہونی ہو، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی چابی ہے، خلیے کا دروازہ کھولتی ہے، اور اس سے جو گلوکوز ہے
इंसुलिन एक रिसेप्टर के तौर पे उसको उसकी झिल्ली के अंदर से झिल्ली में से गुजार के खुलिये के अंदर दाखिल कर देता है ग्लूकोज को। अब इंसुलिन अगर कम होगी तो सेल मेम्ब्रेन से, खुलिये की झिल्ली से जो ग्लूकोज अंदर जाना है वो नहीं जा पाएगा और खुलिया बेकार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, फंक्शनल नहीं रहेगा और इसे ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। इंसुलिन ने इजाफी ग्लूकोज को पकड़ के महफूज किया, इंसुलिन की ग्लूकोज की मिकदार कम हो गई, ये इंसुलिन का काम है और इससे शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अब जब हम लंबी फास्टिंग पे जाते हैं, 15-15 घंटे खाना नहीं खाते, तो क्या होता है कि स्टोर से ग्लूकोज को चर्बी में से डिसॉल्व करके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के दोबारा खून में शामिल किया जाता है जब मैदे से ग्लूकोज का इंटेक नहीं हो रहा होता। ये काम करता है ग्लूकागोन, जिसे बना रहे हैं आइट्स ऑफ लंगरहिंस के अल्फा सेल। अब जब अल्फा सेल ज्यादा घंटे काम करेंगे, जब हम सोए हैं, जब हम भूखे हैं, खाना खाए हमें 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, इन तीनों सूरतों में चर्बी को या ग्लाइकोजन को डिसॉल्व करके ग्लूकोज को खून में शामिल किया जाता है जिस्म के अंदर से, गोदाम से। ये काम कर रहा है जो हार्मोन है, पहला हार्मोन ग्लूकागोन, जबकि दूसरा हार्मोन इंसुलिन जो है वो तब काम कर रहा है जब हमने खाना खाया, खून में इजाफी ग्लूकोज मैदे से जज़ब हो रहा है और उसको महफूज करना है। तो कम घंटे इंसुलिन पैदा होती है महफूज करने के लिए और ज्यादा घंटे ग्लूकागोन पैदा होता है स्टोर से ग्लूकोज को लाने के लिए। तो जब ज्यादा घंटे ग्लूकागोन पैदा होगा, कम घंटे इंसुलिन पैदा होगी, तो ये इंसुलिन की सप्रेशन है, इससे इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम देखें कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को जब हमने कम घंटों में स्टिमुलेशन दी, यानी कम वक्त खाया, 2 वक्त खाया या 1 वक्त खाया, मतलब आमतौर पे 2 वक्त का खाना खाया जा रहा है, मतलब रात को खाना खाया फिर अगली दोपहर को खाया। तो ये जो 2 वक्त का खाना खाने वाले लोग हैं, या सुबह का खाया, शाम को खाया, फिर अगली सुबह को खाया, ये 2 वक्त खाने वाले लोग जो हैं, ये दोनों टाइप के लोग ग्लूकागोन ज्यादा पैदा करवाते हैं, इंसुलिन कम पैदा करवाते हैं। इस तरह आस्ता आस्ता इंसुलिन की पैदावारी सलाहियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि वो इतनी कम होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो इजाफी ग्लूकोज को महफूज करने के लिए इंसुलिन नहीं पैदा हो रही होती और इस वजह से आस्ता आस्ता शुगर लेवल खून में बढ़ना शुरू हो जाता है और वो अपनी कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स देता है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है इसकी कॉम्प्लिकेशंस का, इसको अलग अलग वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बार बार जो है वो खाना खाएंगे, हर 3.5 घंटे के बाद एक छोटा मील या एक मील ले लेंगे, उससे क्या होगा कि इंसुलिन को बार बार स्टिमुलेशन मिलेगी, तो इंसुलिन की पैदावार कभी भी कम नहीं होगी। जब हम 10 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग रखेंगे तो इंसुलिन कम पैदा होगी और इंसुलिन के पैदा होने की सलाहियत कम हो जाएगी। तो स्टिमुलेशन देना फ़ायदेमंद है और अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए तो भी कम छोटे मील बार बार लेने से, इनटेक करने से, हर 3.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाने से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इस स्टिमुलेशन से कुछ सालों में जो डायबिटिक पेशेंट है वो आस्ता आस्ता नॉर्मल हो चुका होता है। मतलब मैंने अपनी ज़ाती प्रैक्टिस पे इस पे काम किया। कुछ पेशेंट्स, फैमिलियां ऐसे होती हैं जो हमारी प्रैक्टिस के साथ अटैच होते हैं और हम पे डिपेंड करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को डाइट प्लान दे के, लाइफस्टाइल प्लान दे के, खाने के छोटे छोटे मील का डिसिप्लिन दे के, लाइफस्टाइल को मॉडरेट करके, उसके बाद जो सेलुलर रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ मिनरल्स होते हैं, खसूसन होम्योपैथिक तरीका इलाज में, उनका इनटेक बढ़ा के ग़िज़ाओं में और बतौर ट्रैचुरेशन फॉर्म में जो हमें होम्योपैथी में मिलते हैं, इसमें हमने उनको बहाल किया और उनको उनके HbA1c शुगर होने के 10-10 साल बाद भी नॉर्मल हैं। मतलब ये पेशेंट मेरे घर में मौजूद हैं जिनको 10 साल पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हुई और आज भी उनके HbA1c नॉर्मल हैं और अगर कभी वो बद परहेज़ी करें तो उसके बाद उनकी शुगर का लेवल मुमकिन है 200 तक चला जाता हो, यानी ये फास्ट रैंडम में, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली किसी मेडिसिन पे नहीं है। किसी स्ट्रेस में, फिक्र, गम, परेशानी, दुख, सदमे में चंद दिन तक किसी मेडिसिन की एड लेना पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर
اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے، مطلب یہ نہیں کہ یہ میری پریکٹس کا کمال ہے، یہ انسولین کی سٹیمولیشن کے لیے جو چھوٹے میل کا بار بار انٹیک ہے، یہ اس کا کمال ہے. اس سے انسولین کو سٹیمولیشن ملتی جاتی ہے، اس کے بیٹا سیل کو آئیلیٹس آف لنگر ہنس کے اور پینکریاز کے اندر، اور اس سے آہستہ آہستہ انسولین پروڈکشن جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ڈائبٹیز لیول مینٹین رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا ہمارا اس ڈائبٹیز کے ٹاپک کے اوپر ہماری پہلی بحث ہے. اس کے بعد دوسری بحث ہم کریں گے اس کی نارمل اور ایب نارمل ویلیوز کے اوپر، کہ مارکیٹ اس پہ کہاں کھڑی ہے اور ہمیں اس پہ کہاں کھڑے ہونا ہے. پہلے ویلاگ میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسولین پروڈکشن ویلیو کو کیسے ہم نے سٹیمولیٹ کرنا ہے، بڑھانا ہے. مطلب دفتروں میں کام کرنے والے لوگ دوپہر کو ایک چھوٹا میل ضرور لیں، گھروں میں کام کرنے والی مائیں دوپہر کو ایک میل ضرور لیں. اسی طرح جو بچے صبح نہیں اٹھ پاتے، جو بچیاں دوپہر تک سوتی ہیں، وہ فجر کے ٹائم پہ اٹھیں، سیب دودھ اور کھجور کا انٹیک رکھیں. چھوٹا میل دن میں 2-3 دفعہ اٹھ کے لینا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ ساری راتوں کو نہ جاگیں، آپ نے اپنے لیے ڈس آرڈر کو پلان کر لیا ہے تو آپ رکھیں، لیکن ہمارا کام ہے اذان دیتے رہنا، آپ کو آگاہی دیتے رہنا. تو آپ یہاں پہ ڈائبٹیز کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے فجر کے ٹائم سے دوپہر کے ٹائم تک 2 میل ضرور لیں. دوپہر کو آپ کا بریک فاسٹ چاہے ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن اس سے پہلے اگر 2 میل نہیں لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ پری ڈائبٹک ہو چکے ہوئے ہیں کچھ عرصے میں اور آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت ہی ڈیپلی بتایا اور یہ اندر کی باتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. تو ایک اور جو چیز آپ نے بتائی کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر کے تو اس مرض سے بچ سکتے. تو اس ولاگ میں اتنا ہی، ابھی یہاں سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسج کہ ہمیں چاہیے 5 وقت 5 جماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.